السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له. وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى نور محمد عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة. فصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. یہ صاحب تو بالکل دروازے کے سامنے بیٹھ کے مجھے دیکھتے ہیں اندر آ رہے ہیں. آپ نوجوان آتے ہیں، آپ کو پتا ہے دروازے میں بیٹھتے ہیں، اندر ساری مسجد خالی پڑی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی روشنی میں اللہ کی ذات و صفات سے متعلق ہم نے خطبہ عید الاضحیٰ میں گفتگو سنی تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا، بات میں نے عرض کیا تھا کہ اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں گے. آج کا زمانہ ویسے بھی ناقدری اور ناشکری کا زمانہ ہے. بیوی کو شوہر کی قدر نہیں، شوہر کو بیوی کی قدر نہیں، اولاد کو ماں باپ کی قدر نہیں، ماں باپ کو اولاد کی قدر نہیں، بھائی کو بھائی کی قدر نہیں، مسلمان کو مسلمان کی قدر نہیں. لیکن جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جسے اللہ پاک نے باقاعدہ احسان جتلا کر بیان کروایا. قرآن حکیم میں اللہ پاک نے دو جگہ احسان جتلایا. ایک جگہ منافقین کے احسان کے بدلے میں احسان جتلایا ہے. یمنون علیک ان اسلموا، من کے لفظ کے بعد ساتھ احسان جتلانا. نعمت اللہ پاک نے بہت ساری کی ہے، لیکن من کے لفظ کے ساتھ یمنون علیک ان اسلموا، یہ منافق آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. انہوں نے ابلائٹ کیا، اسلام لا کر لاگا، آپ ان کو زیادہ سے زیادہ دیں. انہوں نے لڑے بغیر اسلام کا قبول کیا ہے. یا اسلام کی طرف ہدایت. تو یہاں ہدایت کا احسان جتلایا. دوسری جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ مومنوں پر اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اپنے رسول کو انہی کی جانوں میں پیدا کیا.
وہ اپنے رسول کو کسی کی شکل میں بھیج سکتا ہے، فرشتے کی شکل میں بھی بھیج سکتا ہے، وہ تبلیغ کرتے واپس چلے جاتے، تمہارے اندر نہ رہتے، یہ اس کا احسان ہے۔ اللہ پاک سورہ زخرف میں فرماتے ہیں وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ، اگر ہم چاہیں تو تمہارے اندر ہم فرشتے پیدا کر دیں، تمہارے یہاں جو بچہ پیدا وہ فرشتہ ہو، ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تمہاری خلافت میں تمہارے خلیفہ فرشتے بنے، وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُقُونَ۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ پاک نے تمہارے اندر اپنے رسول کو بشر کی شکل میں بھیجا تاکہ تمہیں اعزاز حاصل ہو جائے کہ وہ بشر میں سے ہیں۔ جہاں تک ان کی نورانیت کا تعلق ہے، وہ تو جو فرشتوں میں سب سے باصلاحیت فرشتہ ہے، جو نور لے کر آتا ہے، وہی جو سب سے زیادہ بوجھ اٹھا سکنے والا ہے، وہ بھی سدرۃ المنتہا پہ آ کے کہتا ہے کہ ایک قدم آگے جاؤں تو ختم ہو جائے، معدوم ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بھی بے دھڑک آگے جاتے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کسی قسم کی جسے انزائٹی کہتے ہیں، بے چینی، نئی جگہ پہ آدمی جائے تو ایک دل میں کھلبلی سی ہوتی ہے، پریشان ہوتا ہے آدمی، وہ چیز نہیں۔ اور اللہ پاک نے اس رویے کی تعریف فرمائی۔ خیر، اللہ پاک نے احسان جتلایا ہے مومنوں کو، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کسی کو دی جائے، اور آپ دیتے بھی رہتے ہیں، لیکن محبوب کسی کو کوئی نہیں دیتا۔ جان دے دیتا محبوب کی خاطر، محبوب نہیں دیتا، اور اللہ پاک نے تمہیں اپنا محبوب دیا، اپنا محبوب اٹھا کر تمہیں دے دیا ہے، اور خود تکتا ہے اس کو۔ قدرت کی نگاہیں بھی جس چہرے کو تکتی تھیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے نبی آپ ہماری آنکھوں میں بستے، الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، وہ جو آپ کو دیکھتا رہتا ہے اس وقت بھی جب آپ قیام میں ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور جب آپ سجدہ کرنے والوں میں آتے جاتے رہتے ہیں تو ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا حجرے سے نکلنا، مسجد میں آنا، صحابہ میں پھرنا، مسئلے بتانا، واپس جانا، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں، کتنا پیار ہے اور بھیج ہمارے پاس بھی ہے۔ پھر اس کا بدلہ بھی اللہ پاک مانگتا ہے کہ اگر ہم نے اپنا محبوب تمہارے اندر بھیج دیا ہے، تمہیں دے دیا ہے، تو اب ایک شرط بھی، اب ہماری محبت مشروط ہو گئی ہے، کوئی شخص ہماری محبت حاصل نہیں کر سکتا جب تک میرے محبوب کا اتباع نہ۔ اب شرط رکھیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، بہت بڑا پہاڑ ہے اتباع رسول۔ ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، اتباع بڑا مشکل ہے۔ نبی جیسی زندگی گزارنا، ان جیسی تجارت کرنا، ان جیسے فیصلے کرنا، ان جیسے تعلقات رکھنا، گالی کے بدلے میں دعا دینا، برائی کے بدلے میں اچھائی کرنا، جس طرح فاطمہ بیائی ہے اس طرح بچیاں بیانا مشکل ہے۔ اب تو ہندو ایکٹروں کی شادیوں میں اور ایکٹریسوں کی شادیوں میں اور ہمارے بچوں اور بچیوں کی شادی میں کوئی فرق نظر نہیں۔ یہ اتباع کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ آپ پڑھ کے آگے چلے جائیں اور سمجھیں کہ جی معاملات درست ہو گئے۔ اب اور یہ صحابہ سے نہیں کہا جا رہا، صرف قیامت آنے تک پوری نو انسانیت مخاطب ہے۔ ہماری محبت حاصل کرنے کا ایک ہی دروازہ ہے اور وہ ہے اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو بے شمار دیکھیں کون ہے جو اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں کرتا؟ ہندوؤں کو دعویٰ نہیں، وہ اس کو بھگوان کہتے ہیں، آسمان میں مانتے ہیں، عیسائی اس کو گاڈ کہتے ہیں، بڑی جی سے لکھتے ہیں، سکھ اس کو رب کہتے ہیں، اس سے تو سارے محبت کرتے ہیں، لیکن اس کی محبت جواباً حاصل کرنے کے لیے جو وہ ادائیں کرتے ہیں، یہ عبادات کیا ہیں؟ یہ محبوب کو راضی کرنے کی ادائیں۔ ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا یہ کچھ بھی نہیں چلے گا، اب صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں چلیں گی۔ اب ان جیسے بن جو انہوں نے کیا وہ کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ رکھتے ہو تو صرف دعوے سے کچھ نہیں ہوتا، جب تک کہ اگلا بھی آپ سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ یہ ون وے کمیونیکیشن، یک طرفہ محبت کسی کام نہیں آتی جب تک کہ محبوب بھی آپ سے محبت نہ کرے۔ فرمایا وہ تمہیں اسی دروازے سے حاصل ہوگا، جتنے کلوز ہوگے اتنے محبوب ہوگے۔ صحابہ کے پاس کیا کوالیفیکیشن ہے، کون سی چیز انہوں نے حاصل کی ہے؟ ہمارے عالم 14 سال 16 سال کتابیں اور فلسفے پڑھ پڑھ کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، فاضل بن جاتے ہیں، علامہ بن جاتے ہیں۔ وہاں تو کوئی درس نظامی نہیں تھا، تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، ندا لگتی تھی جہاد پہ بھی چلے جاتے تھے، بچے پالتے تھے اپنے۔ لیکن مقام وہ ہے کہ فرمایا بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچیں تو میرے صحابہ کی دی ہوئی مٹھی بھر کھجوروں کے برابر بھی نہیں ہوگا، ولا نصیفھا، اور نہ اس کے نصف کے برابر۔ وجہ ہے وہ مولانا روم کہتے ہیں 100 کتاب و 100 ورق، 100 کتاب و 100 ورق در نار کن، روئے دل را جانبے دلدار کو۔ 100 کتابیں، سینکڑوں کتابیں، سینکڑوں ورقے آگ میں ڈال دو، اگر تمہارا دل کا رخ محبوب کی طرف نہیں ہے تو ان کتابوں سے حاصل کیا کیا؟ ایک آدمی دنیا کماتا ہے، 12-14 سال یونیورسٹیوں کے دھکے کھاتا ہے، میڈیکل پڑھتا ہے، مہنگا خرچہ کرتا ہے، آخر میں کماتا کیا؟ روٹی۔ تم نے بھی 14-16 سال پڑھا، فلاں جامعہ میں، فلاں جامعہ میں، فلاں جامعہ میں، آخر پروفیشنل مولوی بن گئے ہو، 5-10-20 ہزار تنخواہ لیتے ہو، کہیں کسی تقریر پہ جاتے ہو 2-4 ہزار جو ہے وہ اچک لیتے ہو، تو ہے تو پروفیشن تمہارے اندر اور ایک موٹر مکینک کے اندر فرق تو کوئی نہیں۔ اگر صرف میڈیکل سے صرف روٹی کمانی ہے تو وہ مکینک جو 12-14 سال کا جو بچہ ہے 12 نمبر کا پانا پکڑ کے وہ انجن کھولتا ہے، تم سے وہ اچھا ہے نا، اس نے پہلے دن کمانی شروع کر دی ہے، روٹی کمانی ہے نا۔ تو ڈاکٹر کے نشتر میں اور مکینک کے پانے میں کیا فرق ہے؟ اور مولوی کے قلم اور مکینک کے پانے میں کیا فرق ہے اگر روٹی کمانی ہے؟ اگر مقصد روٹی، اتباع، فاتبعونی، فالو می، فالو می، مجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کہ کہنے کے مقابلے میں جو کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں اطاعت۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ امر کے مقابلے میں جو آپ ریئیکٹ کرتے ہیں اس کو اطاعت کہتے ہیں، اوبیڈینس، اوبے۔ یہاں اوبے کی بات نہیں ہے، یہاں فالو ہے۔ اس کی مثال دی جاتی ہے، جہاز جب اترتا ہے تو اس کے آگے ایک گاڑی آ کے لگ جاتی ہے، جس گاڑی کے پیچھے لکھا ہوتا ہے فالو می، بس اتنی بات لکھی ہوتی ہے، فاتبعونی۔ اب یہ پائلٹ کی
ذمہ داری ہے کہ وہ گاڑی پہ نظر رکھے، جس طرف وہ گھوم رہی ہے وہ اس طرف گھومتا چلا جائے، جہاں جا کے رکتی ہے وہاں جا کے جہاز کو پار کر دے۔ ذمہ داری پائلٹ کی ہے، جانے والا آگے جا رہا ہے، اس نے لکھ دیا فاتبعونی، تم دیکھو اب۔ تو کوئی زمانہ تھا سنت کی تحقیق ہوتی تھی سنت پر چلنے کے لیے، فالو کرنے کے لیے۔ آج کل تحقیق ہوتی ہے سنت کی چھوڑنے کے لیے۔ اس زمانے کا کوئی فرق پتہ چلا؟ کسی زمانے میں 2 مہینے کا سفر اونٹ پر ہوتا تھا ایک سنت کی تحقیق کے لیے، تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ آج کل کتابیں کھنگالی جاتی ہیں کہ آخر ہے تو سنت ہی ہے، میں نے فلاں کتاب میں پڑھا، اس کا مطلب ہے قابل ترک ہے، سنت ہے، چھوڑنے کے قابل ہے۔ تو ہی نہیں ہے، تو نبی کا طریقہ ہی ہے نا، کہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میری محبت نبی کے طریقوں میں چھپی ہے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم میرا اتباع کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ بھئی اللہ پاک محبت کرنے لگ جائے گا تو فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا کوئی شخص اپنے محبوب میں عیب نہیں دیکھ سکتا۔ جب اللہ تم سے محبت کرے گا تو تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا، تمہیں گناہوں سے اس طرح بچائے گا جس طرح ماں بچے کو گندگی سے بچاتی ہے، کیونکہ اس سے محبت کرتی ہے۔ جو ہو چکے ہیں انہیں صاف کر دے گا۔ تو سارے فائدے اللہ کی محبت ہی میں پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ مومن جسے اللہ قبول فرمائے، نادرا والا مومن نہیں، جس کو قبر میں تسلیم کیا جائے کہ ہاں یہ مومن ہے۔ جب تک کہ میں اسے محبوب نہ ہو جاؤں اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام انسانوں سے، ہر رشتے کے اوپر، ہر رشتے سے بالا رشتہ ہے نبی کے ساتھ ہمارا تعلق۔ یہ اصل میں تفسیر ہے، یہ جو حدیث ہے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ، یہ حدیث تشریح ہے، تفسیر ہے اس آیت کی، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ نبی مومنوں کی جان کا ان سے بڑھ کر مالک ہے، مومنوں کی جان پر، جسم و جان پر مومنوں سے زیادہ نبی کا تعلق ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کا مومنوں سے بڑھ کر حقدار ہے۔ کیا بات ہے، پیچھے کوئی چیز رہ گئی؟ ایک یہ بدن میرا ہے، میری مرضی کچھ اور ہے، میرے نبی کی مرضی کچھ اور ہے۔ میرے نبی کی مرضی چلے گی، میری مرضی نہیں چلے گی۔ نبی حقدار ہے کہ نہیں، یہ تو ثابت کرنا ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں کا زیادہ حقدار ہے، مومنوں کی جانوں سے بھی، مومنوں کے نفسوں سے بھی، مومنوں کے اپنے آپ سے، themselves سے، یہ جو انفسہم ہے۔
مومنوں پر نبی کا حق مومنوں کے اپنے آپ سے بڑھ کر۔ زینب شادی نہیں کرنا چاہتی حضرت زید سے، آزاد کردہ غلام ہے، انہیں ان کا قد بت بھی پسند نہیں ہے، نسب بھی پسند نہیں ہے، وہ شہزادی ہے خاندان نبوت کی، یہ غلام ہے آزاد کردہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ بھیجا، زید کے لیے رشتہ مانگا، زید کا پیغام حضور نے بھیجا، کیونکہ مکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بیٹا قرار دے چکے تھے، اور بعد میں اللہ پاک نے فرمایا نہیں، بیٹے وہی ہیں جو تمہارے اصلی بیٹے ہیں، یہ صرف تمہارے منہ کی بات ہے۔ اس کے باوجود وارث تو والی تو حضور تھے ان کے، صرف اتنا کہا انہوں نے کہ ہم آپس میں مشورہ کریں، ہم انکار نہیں کیا، کہا ہم آپس میں مشورہ کریں۔ اللہ پاک کو یہ توقف، میرا نبی انتظار کرے تمہارے جواب کا، میں نے کہہ دیا ہے کہ نماز میں تمہیں نبی بلائے تو نماز چھوڑ دو، جا کے نبی کا کام کرو، اور آ کے جہاں سے چھوڑی ہے وہاں سے شروع کر دو، اور سجدہ سہو بھی مت کرو۔ یہ بھی اللہ کا کام تھا، وہ بھی اللہ کا کام کر کے آئے۔ میں کہوں کہ نماز میں بھی نبی کی بات کا فوراً جواب دو، نماز پوری ہونے کا انتظار نہ کرو، میرا نبی انتظار نہ کرے تمہارے جواب کا، اور تم مشورے کے لیے میرے نبی سے انتظار کروا رہے ہو۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ نہ کسی مومن مرد کے لیے روادار ہے، نہ مومن عورت کے لیے روادار ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر لیں، یہاں اللہ کے رسول کے فیصلے کو اللہ پاک اپنا فیصلہ کیا فرما رہا ہے، ہمیں اللہ کے فیصلوں کا علم کیسے ہوگا؟ نبی کے فیصلے، نبی کی زبان سے۔ جب اللہ اور رسول فیصلہ کر دیں تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے پاس کوئی اختیار نہیں رہتا من امرہم، ان کے ذاتی پرائیویٹ معاملات کے بارے میں۔ یہ پرائیویٹ مسئلہ تھا، بہن ہے میری میں دوں نہ دوں، ہماری بیٹی ہم دیں یا نہ دیں، مومن کا کوئی مسئلہ بھی پرائیویٹ نہیں رہتا، پرسنل نہیں رہتا۔ اسی لیے جب حج پہ کہا گیا کہ ایک دفعہ تو حج ضروری کرو زندگی میں، تاکہ تمہیں ایکسس پتہ چل جائے کہ اللہ اور اس کے رسول کی کہاں تک گرفت ہے تمہارے اوپر۔ تم انڈر شیو نہیں کر سکتے حالت احرام میں، سب سے پرائیویٹ پارٹ ہے نا، کیوں؟ پتہ چلا وہاں تک بھی اللہ رسول کا حکم چلتا ہے بھائی، جو نہیں مارنی، بال نہیں توڑنا، پہلے پردہ کراتے آئے ہو اب پردہ اتارو، پہلے پردہ کرایا نہیں جاتا، پردہ کروا لیا اب پردہ اتروایا جا رہا ہے۔ کیوں بھی؟ اس لیے کہ پتہ چلے کہ یہ پردہ تم نے اللہ رسول کے حکم پر کیا تھا یا یہ راجپوتوں والا پردہ ہے، غیرت والا پردہ ہے، قبائلی پردہ ہے۔ اگر روایتی پردہ تمہاری رسموں کا پردہ ہے تو اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ تو وی پی سنگھ کی بیوی بھی کرتی ہے، کسی نے دیکھی ہے؟ وہ رات کو سفر کرتے ہیں وہ لوگ۔ اگر اللہ رسول کا کیا ہوا ہے تو اللہ رسول کا کہنے پہ اتر جائے گا۔ ہم مغرب کی نماز پڑھتے ہیں اللہ رسول کے حکم پر، جہاں انہوں نے کہا نہیں پڑھنی ہم نہیں پڑھتے، ثابت ہو گیا کہ ہم ان کے حکم پر پڑھتے، عادت نہیں ہماری۔ ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله امرا
وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، جب تمہارے پاس آپشن ہی کوئی نہیں بچتا ایمان لانے کے بعد سوائے لبیک کہنے کے، تو مشورہ تو وہاں ہوتا ہے جہاں نو کہنے کا کوئی آپشن موجود ہو۔ بیٹی کسی کی اور نبی رشتہ کر دے، تم سے درستی کر دو۔ بیٹیاں تمہاری ہیں، نبی کو تم سے زیادہ حق حاصل ہے ان پر، جس سے چاہے شادی کرا دو۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری ہر چیز پر نبی کا حق تم سے زیادہ ہے، تمہاری بیوی پر تم سے زیادہ نبی کا حق ہے۔ وہ کہتے ہیں پردہ کراؤ، تم نہیں کہہ سکتے میری بیوی میری مرضی ہے جی کراؤ نہ کراؤ۔ تمہاری بیوی ان کی امتی ہے۔ جب حج پہ جاتے ہو تو پھر بہن کیوں بنا لیتے ہو احرام کی حالت میں؟ تمہاری بیوی ہے نا۔ شریعت نے تمہیں کیا بتایا؟ دیکھو نبی کا، یہ قرآن میں تو نہیں منع کیا گیا۔ دیکھو کیسے توڑتے ہیں وہ اس تعلق کو۔ طواف زیارت نہ کرو، ساری زندگی حرام ہے۔ 6 کلمے نہیں 12 کلمے پڑھ لو تو بھی حلال نہیں ہو سکتی۔ کتنی ایکسیس ہے اللہ اور رسول کو ہماری جانوں پر، اور ہم سمجھتے کوئی نہیں۔ صحابہ کا معاملہ یہ تھا، وہ اس بات کو سمجھ گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے تھے، اس لیے کہ جو لوگ مسلمان ہوتے تھے تو ان کا گاؤں ان کا قبیلہ ان کو قبول نہیں کرتا تھا، وہ لوگ ہجرت کر کے مدینے آ جاتے تھے۔ اب ظاہر جب وہ آتے تھے تو ان کے لیے کوئی ادارہ تو ایسا تھا نہیں جو ان کو کسی طرح سے سہولت بہم پہنچائے، فیسیلیٹیٹ کرے ان کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کے لیے اعلان کرتے تھے، کوئی ان کو اپنے گھر لے جائے یا کوئی چندہ کر دے تاکہ سیٹل کیا جا سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ شرما جاتے تھے۔ میں روز ان سے اپیل کرتا ہوں، یہ کیا کہنا۔ بعض دفعہ خود اپیل کرنے کی بجائے حضور اس بندے کو کہتے تھے کہ جب جمعہ ہو رہا ہو تو تم آ جانا وہاں۔ وہ جس آدمی کو حضور نے جمعے میں اٹھا کر تحیت المسجد پڑھوائی تھی، وہ بندہ صرف مانگنے کے لیے آیا، اور حضور نے بیٹھے ہوئے کو اس لیے اٹھایا تھا تاکہ لوگ دیکھیں یہ بندے کا حال کیا ہے۔ تو صحابہ نے اس چیز کو محسوس کیا تو وہ آئے ایک گروپ کی شکل میں، اور انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اس ہستی کی قسم کھا کر کہتے ہیں جس نے آپ کو رسول بنا کر ہماری طرف بھیجا ہے کہ جو مال آپ ہم سے لے لیتے ہیں وہ ہمیں اس سے زیادہ پیارا ہوتا ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے۔ آپ شرمایا مت کریں۔ یہ تھی وہ بات جس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے اور بعد میں خرچ کرنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ اس کی تفسیر میں پھر حضور نے فرمایا بعد والے اگر بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے، میرے اصحاب کی دی ہوئی مٹھی بھر کھجوروں کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ اس کے نصف کے برابر ہو سکتا۔ انہوں نے اپنی ہر چیز پر نبی کا ادھیکار تسلیم کر دیا۔ نبی کی ڈیمانڈ آ جانے کے بعد اپنے نفس کی ڈیمانڈ ہٹا لیتے تھے۔ یہ مسلمان تو ہم بھی ہیں۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری کے پڑوس میں ایک لڑکا رہتا تھا، ابوالکلام، ماں باپ نے نام رکھا تھا اس کا۔ ابوالکلام آزاد بڑے عالم تھے، ان کی تحریر بڑی جاندار۔ یہ بچہ بڑا شرارتی تھا، بہت تنگ کرتا تھا۔ تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ بھی ابوالکلام تھے، یہ بھی ابوالکلام، وہ شاہ سوارے علم تھے، یہ خرے بیلگام۔ وہ بھی نبی کے امتی تھے، ہم بھی نبی کے امتی۔
کلمہ وہی پڑھتے ہیں، جنازہ اسی طرح پڑھا جاتا ہے، نمازیں ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، روزے اسی طرح رکھتے ہیں، کمی کس چیز کی ہے؟ ہم نے اپنی زندگیوں پر سے نبی کا اختیار ختم کر دیا۔ نبی کے اختیار کا نام سنت ہے اور اللہ کے اختیار کا نام فرض ہے۔ ہماری حالت بالکل اسی طرح ہے جس طرح کوفے والے نے مسئلہ پوچھا تھا کہ جو مر جائے حالت احرام میں تو دم ہے، بکرا دینا ہے، دمبا دینا ہے، گائے دینی ہے۔ چہرے کے فیچرز سے انہیں پتا چل گیا کہ بندہ عراقی ہے۔ اب بھی آپ 1000 آدمیوں میں ایک عراقی دیکھیں تو دور سے پتا چل جاتا ہے یہ عراقی ہے، ان کے اپنے فیچرز ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہاں سے آئے؟ کہنے لگا کوفے سے۔ آپ نے تبسم فرمایا، تنزیہ انداز میں آپ نے فرمایا، اور نبی کے نواسے کو ذبح کر کے جوں کا مسئلہ پوچھنے آ گئے کوفے والوں، تم کتنے خدا خوف ہو، تمہیں کتنے اللہ کی حدوں کا خیال ہے، جون کے مرنے کا تمہیں خیال ہے، نواسے رسول کو ذبح کر دیے تو خیال ہے۔ ابن زیاد کے ساتھ شام سے صرف 5 آدمی آئے تھے، باقی سارا لشکر کوفے والوں کا تھا جنہوں نے ذبح کیا، اور یہ کوفے والے تھے جنہوں نے خط لکھ کے بلوایا، بوریاں بھر کے لائے تھے۔ ہمارا حال وہی ہے۔ ہم نبی کیسے پتہ چلتا ہے؟ ہم آئے ہی نبی کی سنتوں کو مٹانے کے لیے، جیسے بلدیہ والے پھرتے ہوتے ہیں نا، صفائی والے، آپ نے کوئی شاپر وغیرہ ہو یا ٹیشو ہو یا گلاس ہو، چائے پی چکے اور آپ پھینکنا چاہتے ہو تو وہ پاس سے گزر رہا ہے تو فوراً کہتا ہے کہ یہ مجھے پکڑا دیں، میں اس ڈبے میں ڈال۔ ایسے پتہ چلتا ہے ہم اس لیے گلیوں میں گھوم رہے ہیں، اس لیے اللہ پاک کی زمین کو تاراج کر رہے ہیں کہ جہاں سنت ملے اسے مٹا دے۔ ہمیں تو سنتوں کا پالنے والا بنا کر بھیجا گیا تھا، سنتوں کو پروموٹ کرنے والا بنا کر بھیجا گیا تھا۔ نبی کے طریقے ہمارے گھروں سے، ہماری زندگیوں سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ ہماری بچیوں پر فاطمہ کا گمان ہوتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ چلتا ہے لیڈی ڈیانا جا رہی ہے یا اس کی کوئی بھتیجی بھانجی جا رہی ہے۔ جب اپنی بچی کو آپ دیکھیں تو آپ سے پہلے وہ بچی نبی کی بچی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ کیا نبی اپنی فاطمہ کو ایسے کپڑے پہنا سکتے تھے؟ یہ نبی نے فاطمہ آپ کے گھر میں بھیجی ہے، یہ بڑی معصوم آئی تھی، بے عیب آئی تھی، اس کو بگاڑا ہم نے۔ امت کی ساری بچیاں نبی کی بچیاں ہیں، ہم اس کو اپنی بچی سمجھ کے بگاڑ دیتے ہیں۔ عجیب نسخہ معلوم ہوا ہے۔ ہماری بات ہوئی تھی بچیوں کو پینٹ پہنانے کی، مجھے بعد میں پتا چلا کہ یہ میڈیکل نسخے کے طور پر پہناتے ہیں پینٹ، کیونکہ بچیاں جو ہے وہ موٹی ہو رہی ہیں تو اس کے لیے ان کو پینٹ وغیرہ ٹائٹ پہنائی جاتی ہے اور اس سے ان کا وزن کم ہوتا ہے، چربی گھلتی ہے۔ زیادہ پینٹ جو ہے وہ مساج کرتی رہتی ہے تو گرم رہتی ہے تو چربی پگھلتی رہتی ہے۔ اور انہوں نے مثال دی کہ فلاں صاحب جو ہے وہ آپ کے جمعے میں بھی آتے ہیں اور ان کی بچی اسی طرح موٹی تھی اور اب بڑی سلیم ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پینٹ کی کوئی انتہا کوئی نہیں، اس لیے کہ اگر ایک مہینہ 11 انچ والی پہنائی ہے تو اگلے مہینے 10 انچ والی آئے گی تو وہ 7 چمٹے کی تو چربی گلائے گی نا۔ دیکھا کہ یہ پہلے والی تو چربی گلا کے کھلی ہو گئی ہے،
یہ قاری صاحب کی مسجد کے سامنے بھر کے 2 تھیلے چھوڑا ہو کہ جی یہ کسی کو بھیج دو، اللہ کے بندوں میرے ہاتھ سے ہی بھیجنا ہے، وہ زلزلے والے پینٹیں پہنے گی آپ، اس سے اگلے مہینے 2 مہینے بعد پھر پینٹ ٹائٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی نا، کیونکہ اور سلم ہوگی، ہم نے اور سلم کرنا ہے، تو اس کی تو انتہا کوئی نہیں۔ حیرانگی ہوتی تھی کہ بھائی اس طرح سے پینٹ اوپر رکھ کے سلواتی کیوں ہے؟ پتہ چلا چربی جلانے کے لیے میڈیکل نسخہ ہے، احساس جرم بھی نہیں ہے کہ گناہ ہے۔ اگر یہی بات تھی تو چربی جو گلانی ہوتی ہے وہ ہپس پر سے گلانی ہوتی ہے، تو پینٹ کی بجائے پینٹڑی پہن دو، گھٹنوں تک اوپر شلوار اپنی رکھو، اس کو انڈر ویئر کے طور پہ استعمال کرو، اس پینٹ کو، اس حصے کو اوپر شلوار رکھو۔ گھر میں باپ ہے، بھائی ہیں، سارے ہی 9ویں کلاس سے تو اوپر چلے گئے نا، 8ویں سے اوپر جو بھی جاتا ہے وہ پورا ریپروڈکشن سسٹم اور سب کچھ سمجھ لیتا ہے، ایک ایک پارٹ لا کر کے فرمایا تھا میری امت کی وہ عورتیں ہوں گی چلتی پھرتی، ان پر اللہ اور اس کے فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہوگی، جو کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی۔ کپڑے ہوتے ہیں نا جو اعضاء ہیں انسان کے، ان کو چھپانے کے لیے، ان کی اٹریکشن کو توڑنے کے لیے، تو جو کپڑے اتنے ٹائٹ ہوں کہ اگلی چیز اور زیادہ واضح ہو کر نظر آئے، پاؤ بھر ہے تو آدھا کلو نظر آئے، اسے نبی نے صحیح کہا ہے نا، کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی۔ فاطمہ یہ لباس پہن سکتی؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، قرآن کہتا ہے یہ بھی نبی کی فاطمہ ہے، تم سے زیادہ حق نبی کا ہے، یہ نبی کی بچیاں ہیں، خراب مت کرو۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، تو جب نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو ہم بیٹے ہوئے، ہمارے بچے بھی ان کی امتی ہیں، وہ بھی ان کے بیٹے ہوئے، تو ان بیٹوں کو خراب مت کرو۔ یہ مطالبہ ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ اب جس چیز کو بھی اللہ پاک قیامت کے دن قبول فرمائے گا، نبی کے ریفرنس سے قبول فرمائے گا۔ نبی کا عمل چھوٹا بھی ہوگا، سنت کے مطابق اگر کوئی عمل ہم کریں گے وہ تھوڑا بھی بہت ہوگا، وہ تھوڑا بھی بہت۔ سفر تھا، غزوے میں نکلے ہوئے تھے، پانی ختم ہو گیا، سب طرف ڈھونڈا نہیں ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو میرا ماشکی ہے جو میرے لیے پانی بچا کے رکھتا ہے ہمیشہ وضو کے لیے، اس کو تلاش کرو۔ ان کو لایا گیا، کہا تمہاری مشق میں کچھ پانی ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اتنا پانی ہے کہ اگر میں نے اس کو الٹایا تو مشق کے منہ تک پہنچنے سے پہلے اس کو مشق پی جائے گی، چمڑا پیاسا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا تم اس کو میرے ہاتھ پر الٹا دو۔ حضور نے ٹب کے اندر اپنی ہاتھ رکھا دانے، اس مشق سے چند قطرے ٹپکے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، اور انگلیوں سے یوں پانی نکلا ہے جیسے کسی نے 5 پائپ پورے پریشر کے ساتھ کھول دیے، اس ٹب کے اندر جو ہے وہ سائیکلون بنا ہوا تھا پانی، اتنے زور سے سارے لشکر نے پیا ہے، اونٹوں نے پیا ہے، سب برتن بھر لیے گئے ہیں۔ جب سب پورا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چند قطرے میرے نبی کے ہاتھ پر پڑے ہیں، سب کو کافی ہو گئے ہیں۔ عمل سنت کے مطابق ہو، تھوڑا سا ہو، انشاءاللہ العزیز میرے نبی کی شفاعت سے اس کا ریٹ بہت لگے، لیکن بدعت ہو، زیادہ ہو، نبی ڈس آن کر دے، نبی کہے میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کفیل کہہ دے انا ما یعرف من ھذا، چھوٹے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب پکڑ لیتے ہیں تو کہا جائے گا کفیل لے کے آؤ، ایسے بھی پکڑ لینا کرو،
جب ایک دفعہ کسی کو یہ پکڑ لیتے ہیں تو اگرچہ جس جرم میں پکڑا ہو وہ جرم نہ بھی ثابت ہو، پتہ چلے ہم نے غلط پکڑ لیا، چھوڑتے نہیں جب تک کفیل نہ آئے۔ جب کفیل، اب کفیل آ کے کہتا نا میں پتہ نہیں ہے کون، وہ لاکھ روتا رہے پیٹتا رہے، یہ کفیل ہے، اس نے مجھ سے 15,000 لیے تھے، اس نے مجھے 10,000 لیے تھے فلاں، جب وہ کہہ رہا ہے میں اس کو نہیں جانتا، بات ختم، خلاص اسکت۔ اللہ کو تو کافر بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ کافر کیوں ہیں؟ نبی کو نہیں مانتے۔ بھائی اللہ پاک کو کوئی اپنی زبان میں نیلی چھتری والا کہہ دے، کوئی بات نہیں، سکھ اس کو رب کہتے ہیں، ہم بھی رب کہتے ہیں، رب العالمین۔ اس کا نام کوئی بھگوان کہے، گاڈ کہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ گلاب کو آپ روز کہیں، گلاب کہیں، ورد کہیں، وہ گلاب ہے۔ کسی نہ کسی رنگ میں سارے اللہ پاک کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی سپریمیسی کو مانتے ہیں۔ ٹنڈولکر بھی سینچری کرنے کے بعد بیٹ آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، یوسف یوحنا جب تھا تب بھی آسمان کی طرف اٹھاتا تھا، محمد یوسف بنے تو بھی آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، تینوں آسمان میں، وہ ایک ہی آسمان میں۔ کافر اس لیے ہے کہ محمد کی رسالت کو نہیں مانتے۔ بھائی یہودی سارے نبیوں کو مانتے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے، اور عیسائی سارے نبیوں کو مانتے ہیں، اللہ پاک کو بھی مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں، جبرائیل پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کیوں کافر ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کافر قرار دیے جائیں گے کہ میرا نبی ان کو ڈس اون کر دے، تو کافر قرار پائیں، کوئی عبادت تو وہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سمندر، لیکن نبی نیچے آتے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلسلہ چل رہا ہے، آخر میں آتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمندر ہمیشہ نیچے ہوتا ہے، اور چونکہ دریاؤں کی اصل سمندر ہے، یہیں سے گئے، یہیں سے اڑا ہے، وہاں پہنچا ہے، برسا ہے، جمع ہے، پگھلا ہے، آیا ہے، اپنی اصل کی طرف وہ اس طرح دوڑتے ہیں کہ رستے میں کوئی درخت آئے، کوئی پہاڑ آئے، کوئی پل آئے، کوئی دیوار آئے، کوئی گھر آئے، توڑتے پھوڑتے اپنے اصل کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جب اپنی اصل کے پاس پہنچتے ہیں تو پرسکون ہو جاتے ہیں، اور پھر اس میں مل کر اپنی اصل کھو دیتے ہیں، حقیقت ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ساری رسالتیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے نکلی ہے، رسالت کی وجہ سے نکلی ہے، مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فرعونوں، حامانوں، شدادوں، نمرودوں جیسے قلوں اور محلوں کو بہاتی، اڑاتی، تباہ کرتی ہوئی حضور کی رسالت پر آ کر کو سکون ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ نعمت جسے اللہ پاک نے فرمایا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ دین کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآنی احکامات کی بات ہو رہی ہے، آسمانی احکامات کی بات ہو رہی ہے، لیکن اگلی بات وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمت، وہ جو انسٹیٹیوشن تھا پیغمبروں والا، رسولوں والا ادارہ، وہ آج تمام ہو گیا، نعمت کا اتمام کر دیا۔ جب نعمت تمام ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی کچھ نہیں دے دیا، میں نے سب کچھ نو انسانیت تمہیں دے دیا، میں نے سب کچھ اٹھا کے تمہیں دے دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین اور یہ نعمت، قرآن اور یہ سنت،
اللہ اور رسول ان دونوں کے ملاپ سے جو چیز بنی ہے اس کا نام ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ. اب اسلام کا نام ہے. دین تو یہودیوں کا بھی دین ہے. دین کا لفظ ان کے لیے بھی دین الملک، ملک کا قانون، بادشاہ کا قانون، بادشاہ کا نظام، اس کا دین. فرمایا یہ کتاب و سنت دونوں مل کے اسلام بناتی ہیں. اسلام نام ہے پریکٹس کا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو ہم اللہ کے احکامات کو پر عمل نہ کر سکتے. اقیم الصلاۃ ہے، کیسے پڑھتے ہم؟ کیسے تعین کرتے زور کس وقت پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے؟ قرآن میں کچھ نہیں. حکم اللہ کا، اس پر عمل درآمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دونوں مل کر اسلام بناتے ہیں. نبی کو آپ الگ کر دیں گے، سنت کو الگ کر دیں گے، تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنے کلمے سے نبی کو نکال دیا ہے. آپ دیکھیں فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. میں نے عرض کیا تھا کہ جہاں بھی جاء کے لفظ کے ساتھ قرآن حکیم میں نور کا ذکر ہے اس سے مراد محمد رسول اللہ، اور جہاں انزلہ کے ساتھ نور کا ذکر ہے اس سے مراد کتاب اللہ. کوئی بھی کتاب کتنے اچھے کاغذ پر پرنٹ ہوئی ہو، بغیر روشنی کے پڑھی جا سکتی نہیں، نہ پڑھی جا سکتی. کتاب کے لیے روشنی چاہیے نا، نور چاہیے نا. فرمایا میں نے تمہیں کتاب بھی بھیجی ہے، ساتھ روشنی بھی بھیجی ہے. اس کی روشنی میں کتاب پڑھو گے تو سمجھ لگے گی. نبی کی روشنی میں قرآن کو سمجھو گے تو سمجھ لگے گا، ان کی سیرت کی روشنی میں اس کو سمجھو گے تو سمجھ لگے گا. میں نے یہ نہیں کہا کہ روشنی کا اہتمام تم خود کر لینا، اپنے پادری تیار کر لینا، نہیں. پہلے نور بھیجا. پہلے حضور آئے ہیں تو بعد میں کتاب آئی ہے، کہ پہلے کتاب آئی ہے بعد میں حضور آئے ہیں؟ پہلے حضور آئے ہیں، پہلے نور آیا. لقد جاءکم من اللہ نور. پہلے روشنی کا اہتمام کیا ہے، وہ کتاب مبین، پھر کتاب بھیجی. اب ان سے سمجھو، نبی سے سمجھو نماز کیسے پڑھنی. اقیم الصلاۃ کو سمجھنا ہے تو نبی سے سمجھو، اس روشنی میں پڑھو، اس روشنی میں، سیرت کی روشنی میں. اپنی عقلوں سے سمجھنے کے لیے دیکھیں جو جن کی مادری زبان تھی عربی اور جن کے قبیلے کی زبان میں نازل ہوا تھا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کوئی سوال کرتے تھے کہ یہ چیز تم کس کو کہتے ہو، تو وہ یہ نہیں کہتے تھے ہم فلاں چیز کو کہتے ہیں، ہم فلاں چیز کو کہتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. دیکھیے اب انہیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آج اس اصطلاح کا کوئی نیا مطلب متعین کیا جا رہا ہے، اور وہ مطلب قیامت تک وہی رہے گا جو نبی کے منہ سے نکلا. حدیث جبرائیل، جبرائیل آتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، سامنے بیٹھ جاتے ہیں، دو زانو ہو گئے، گھٹنے جوڑ لیتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے. اپنے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پر رکھتے ہیں، یا اپنی رانوں پر رکھ کر دو زانو ہو جاتے ہیں، جیسے ادب کے ساتھ کسی کے ساتھ بیٹھا جاتا ہے. اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام؟ انتؤمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ والیوم الآخر وقدر خیر و شر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. مل اسلام، وہ کہتے ہیں صدقت، آپ نے سچ فرمایا. صحابہ کہتے ہیں بڑا تعجب ہوا کہ سوال بھی کر رہا ہے اور تصدیق بھی کر رہا ہے جیسے پہلے اس کو پتا تھا کہ اس کا جواب یہ ہے. مل اسلام، فرمایا شہادتین، نماز روزہ
زکات اور حج اگر تجھے استطاعت ہو. کہنے لگا صدقت، آپ نے سچ فرمایا. علماء کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ باتیں جبرائیل مجمع کو براہ راست مخاطب کر کے بھی کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے. وہ اب آ ہی گئے وہ بندے کے روپ میں، تو سیدھے تقریر کا تو صحابہ کے سامنے آسمان سے آئے ہو. فرماتے ہیں جبرائیل کو پتا تھا کہ میرے منہ سے 1000 بار بھی سن لیں ان پر اطاعت فرض نہیں ہے، نبی کے منہ سے سنیں گے تو اطاعت فرض ہوگی. وہ باتیں اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے کہلوائی ہے، اس لیے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. جبرائیل کہیں نہیں ہے درمیان. صحابہ جبرائیل کے منہ سے قرآن سن بھی لیتے تو ان پر ماننا اس کا فرض نہیں تھا، اطاعت فرض نہیں تھی. اس لیے جبرائیل مجبور تھا کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کہلوائے تاکہ صحابہ اس پر عمل کریں. یہ مقام ہے اطاعت. تو صحابہ تک اپنی اصطلاحات جو صدیوں سے ان میں مستعمل تھیں ان کو ریوائز کیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کردہ طریقے کے مطابق. نبی نے جو اس کو مفہوم دے دیا. آپ دیکھیں ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کسی کو معلوم ہے؟ بہت کم لوگوں کو معلوم ہے. عبد الرحمن نام ہے، لیکن میرے نبی نے ان کو ابی ہر کہہ دیا، ابی ہریرہ کہہ دیا. لکھنے والے یہی کہہ رہے ہیں ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، سننے والے کہتے ابی ہریرہ. اور جس کو میرے نبی نے ابو جہل کہہ دیا اس کا اصل نام لوگوں کو پتہ ہی تو نہیں. عمرو بن حشام تھا اس کا نام. دنیا ابو جہل کے نام سے جانتی. جو لقب جس کو میرے نبی نے دے دیا دنیا نے اسی کو پتہ. تو صحابہ نے اپنی اصطلاحات تک جن کا مطلب انہیں پتا ہوتا تھا، لیکن وہ کہتے تھے جب بھی نبی سوال کرتے تھے وہ کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول اس بات کو بہتر جانتے ہیں، اور پھر اس کا نیا ایک نام متعین ہوتا ہے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نعمت جس کی ہم بڑی ناقدری کر رہے ہیں. اور جب ہمیں اس کا احساس ہوگا، جن لوگوں کو اس چیز کا احساس تھا، میں نے عرض کیا کہ صحابہ کے پاس کوئی ڈگریاں نہیں تھیں، انہیں نبی کی صحبت ملی تھی، وہ نبی کی سنتوں کے حامل تھے. ان کی زندگیاں نبی کی زندگیوں سے جس طرح چراغ جلتا ہے وہ چراغ سے چراغ جلے تھے. اور پھر انہیں وہ رتبہ ملا ان کے حافظ ہونے کی وجہ سے نہیں ملا. ان میں بہت کم لوگ حافظ تھے، انہیں قاری ہونے کی وجہ سے نہیں ملا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیے ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ کے حاجب تھے. ابو بکر کو بھی روک دیتے تھے، عمر کو بھی روک دیتے تھے. اپوائنٹمنٹ لینی پڑے گی، اندر سے بات کر کے آتا ہوں، میں پوچھ کے آتا ہوں. وہ حی علی الصلاۃ نہیں کہہ سکتے تھے، حیا کہتے تھے، جیسے ہم پاکستانیوں کا پروننسیشن. لیکن حضور نے فرمایا تھا اللہ پاک کو تمہاری 1000 حی علی الصلاۃ سے بلال کی حی علی الصلاۃ زیادہ پیاری، قربانیوں میں ڈوبی ہوئی. تو انہیں وہ مقام ملا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی وجہ سے. جب اللہ کی محبت نبی کے اتباع میں رکھی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے جب اتباع نہیں کریں گے تو نفرت ہوگی. اس کا الٹ دیکھیں آپ، کہا جاتا ہے جو تعرف الاشیاء بازدادها، چیزیں ہمیشہ اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہیں. بلندی کو ہمیشہ آپ پستی سے ناپتے ہیں کہ سطح سمندر سے اتنے 1000 میٹر بلند. اب اس کو ہم دوسرے رخ سے ناپتے ہیں کہ اگر اتباع نہیں ہے نبی کا تو پھر اللہ کی دشمنی ہوگی، اگر محبت نہیں ہے تو پھر دشمنی ہے. اور اپنے دشمن کو کوئی نہیں بچاتا. اس لیے دنیا ہمیں کھانے دوڑ پڑی. انہیں بھی پتا چل گیا کہ یہ دھتکارے ہوئے،
میں نے وہ کوٹ کیا تھا انگریز کا وہ قول کہ دیٹ اسلام از ان بکس، وہ اسلام جو نبی کا اسلام تھا وہ اب صرف کتابوں میں ہے. اینڈ دوز مسلمز آر ان گریوز، اور وہ مسلمان جن کو قرآن متعارف کراتا ہے وہ قبروں میں ہے، مارکیٹ میں کوئی نہیں ہے. یہ 2 نمبر پروڈکشن ہے، یہ مسلمانی کے نام پر دھبا ہے. لہذا دنیا کیا ہے جو ہمارے ساتھ نہیں کر رہی، لیکن ہم ہیں کہ پھر بھی ہمیں تنبہ نہیں ہوتا کہ ہم اللہ کے قریب ہوں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ مغرب کو خوش کر لیں، زیادہ سے زیادہ بچیاں ننگیاں کر کے مغرب خوش ہو جائے، ہمیں روشن خیال تسلیم کر لے. میں ہمیشہ ان سے کہتا ہوں کہ تم کتنے بھی روشن خیال ہو جاؤ، بوسنیا کی لڑکیوں کی طرح تم روشن خیال نہیں ہو سکتے. انہوں نے ان کو بھی نہیں چھوڑا تھا چونکہ نام ان کے مسلمانوں والے تھے. ہم آپ دیکھیں جو ہمیں مارنے آ رہے ہیں ہم انہیں کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں اور مارو، اور جو ہمیں بچانے والا ہے اس سے ہم دور بھاگ رہے ہیں، جو ہمیں بچانے والا ہے اس سے ہم دشمنی ڈال رہے ہیں. توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اے مومنو اللہ کی طرف پلٹو، اس کی طرف دوڑو، وہ بچائے گا تمہیں. ہلاکو بھی ایک سیلاب بنا ہوا تھا تو ایک بندے کو بار بروسہ کو اللہ پاک نے کھڑا کر دیا تھا. جب اس نے ایک بار شکست دے دی تھی تو لوگوں کو پتا چل گیا تھا کہ یہ مقولہ کہ تاتاریوں کو شکست نہیں دی جا سکتی یہ غلط ہے، دی جا سکتی ہے، اور انہوں نے پھر دی. جب تم اللہ پاک کو راضی کر لو گے، اللہ پاک کو اپنی طرف مائل کر لو گے، اللہ پاک کو خوش کر دو گے، تو تم دیکھو گے یہ سارے بادل چھٹ جائیں گے. آج ہمارا سارا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں نبی کی زندگی سے جڑی ہوئی، ہمارے گھر سنتوں سے خالی ہیں، ہماری زندگیاں سنتوں سے خالی ہیں. 2 ہی موقع ہوتے ہیں، یا شادی بیاہ ہوتی ہے یا ماتم داری ہوتی ہے جو ہر انسان پر آتی ہے، اور یہ دونوں موقع ہمارے سنتوں سے خالی ہیں. اللہ پاک مجھے بھی سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات کو بھی انشاءاللہ یہ موضوع جاری رہے گا. ہم نے ایک دفعہ اعلان کیا تھا بچے کا، انڈیا بچے نے جانا تھا، اس کا بھی بون میرو ٹرانسپلانٹ تیار ہو گیا. وہ بچہ گیا، اس کا ٹرانسپلانٹ ہو گیا، ٹھیک ٹھاک اسکول جاتا ہے. اس کلیکشن میں ایک ہندو نے 30,000 درہم دیے. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اسے اپنی دعا میں شامل کریں کہ اللہ پاک اس نے اپنی محبوب ترین چیز تیری راہ میں دے دیے، تو اپنی محبوب ترین چیز اس کو عطا فرما دے. ایمان وہ قیمتی چیز ہے. ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اسے ایمان نصیب کرے، مسلمان کر دے. جو بچی کا ہم نے اعلان کیا تو اس میں الحمدللہ بہت اچھی جو ہے وہ کلیکشن ہے، اور اس کو کہتے ہیں کہ ان ایکسپیکٹڈ، آپ اس کی توقع نہیں رکھتے تھے. آج کل میں وہ بچی جو ہے وہ داخل ہونے والی ہے، سارے ٹیسٹ وغیرہ کلیئر ہو گئے ہیں. آج شام کو یا شاید کل وہ بچی داخل ہو جائے گی. داخلے کے وقت جو ہے وہ 10 لاکھ میں ہوتا ہے کہ ریسیپشن پہ جمع کرنا. اس میں میری معلومات کے مطابق اس کے والد آئے ہوئے، تازہ ترین سے معلومات لیں گے کہ ان کے اکاؤنٹ میں کیا کسی نے کچھ دیا ہے یا جو میرے ہاتھ سے گئے ہیں اس کے مطابق تھوڑی سی کمی ہے اس 10 لاکھ میں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑی سی کمی ہے، کوئی 2-4 ہزار درہم کی شاید کمی ہوگی. تو وہ انشاءاللہ ہم اگر پوری کر دیں تاکہ وہ بچی داخل ہو جائے اور اس کا سلسلہ شروع ہو جائے. تو جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیدا ہونے والے انسان تک بچانے کا اجر اس کو ملے گا. یہ ایک جان نہیں. وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. تو کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں مارنے کی توفیق مل رہی ہے جی، آپ بھی اندازہ کریں. کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں مارنے کی توفیق مل رہی ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ پاک زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، زندگی دینے کی توفیق عطا فرما رہا ہے. اللہ پاک مجھے مینی سے رکھے اور آپ حضرات کو مارنے والوں میں سے نہ رکھے.
تو یہ دعا کرنے وہ ہمارے فاروق بھائی کے لیے اور اس ہندو کے لیے کہ اللہ پاک اس کو ایمان نصیب فرما دے، اور جن بھائیوں نے اس کلیکشن میں حصہ لیا بہت اچھا حصہ لیا، اللہ پاک ان کے اس صدقے کو قبول و منظور فرمائے، آمین، ان کے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین، اور ان کی اولاد سے مسائل کو دور فرمائے، آمین۔ اللہ پاک جس شخص نے بھی جس خلوص کے ساتھ دیا ہے، اللہ پاک تو بہتر جانتا ہے، تو نے وعدہ کیا کہ دنیا میں بھی تو اس کا متبادل عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی 700 گنا۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا۔ اللہ پاک ہمیں وقت کی قدر کرنا سکھائے، میرے مالک ہم اس وقت کو تیری مرضی کے مطابق استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھ، اللہ پاک تو فتنوں کو جانتا ہے، جس طرح فتنوں کی بارش ہو رہی ہے اور ہم بڑے کمزور ایمان والے ہیں، اللہ پاک ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، اللہ پاک ہمیں وہ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ کی قرضات جن کو تو پسند کرتا ہے، جو تم نے اپنے نبی سے کروائے ہیں، اپنے نبی کے صحابہ سے کروائے ہیں، اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک انہیں اعمال پہ رکھ، ان کے ساتھ مار، ان کے ساتھ قیامت کے دن اٹھا۔ اللہ پاک ہمیں کسی ایسے امتحان سے بچا لے جو اولاد کا امتحان ہے، اور جن لوگوں پہ یہ پڑھ گئے اللہ پاک ان کی مدد فرما، عطا فرما، اللہ پاک تو اپنے کرم سے اس بچی کو شفا عطا فرما، اللہ پاک تو اس کے والد کی حالت کو دیکھ کر اس پر رحم فرما، اللہ پاک تمام لوگوں کے جو عزیز و اقارب بیمار ان کو شفا عطا فرما، اللہ پاک جن کے عزیز و اقارب فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے، درجات میں بلندی فرما دے، قبر میں وسعت عطا فرما، قبر کے اندھیروں کو نور سے روشنی فرما، اللہ پاک جو لوگ مسائل سے اللہ پاک ان کے رزق کو کھول دے، اسلام کی سبیل پیدا فرما، مسائل سے نکلنے کی توفیق پیدا فرما، اللہ پاک ہمیں صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما، اور قطع رحم سے ہمیں بچا۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإن تقوى الله خير زاد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن من أجل أهداف الإسلام أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد بين صفوفنا، وأن تجتمع